بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد۔ یہ سورہ صافات، سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک۔ یہ سورت بھی مکے کے اندر نازل ہوئی، مکی دور میں، جبکہ مسلمانوں پر توحید اپنانے کی وجہ سے، شرک اور بت پرستی کو چھوڑنے کی وجہ سے ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے۔ اسی موقع پر یہ سورت نازل ہوئی ہے، سورہ صافات۔ اس کا نام تو پہلی ہی آیت کے ساتھ رکھا گیا، پہلی ہی آیت میں اس کا نام آ گیا، وہ سورہ صافات، کیونکہ ابتدا ہی ہو رہی وہ صافات صفا۔ صاف صف سے ہے، جو ہم لوگ صف بناتے ہیں وہی مطلب ہے صف کا۔ والصافات صفا، قسم ہے، یہ واو جو ہے اس کے شروع میں یہ قسمیہ ہے۔ والصافات صفا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی 3 صفت کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم اس لیے کھاتے ہیں چونکہ انسانی مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی بات آپ حلف اٹھا کے کہتے ہیں، قسم کھا کے کہہ لیں، تو سامنے والے کو جلد یقین آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی قسم کھا کے بیان فرمایا۔ والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے تین کی، انجیر کی۔ والزیتون، زیتون کی قسم ہے۔ پھر قسم کھانے کے بعد اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے تمام مخلوق میں انسان کو سب سے زیادہ حسین بنایا۔ لیکن اس زندگی میں، آئندہ کی زندگی میں، سب سے نیچے اور سب سے بدترین جگہ، سب سے بدصورت انسان ہی ہونے والا ہے۔ یہ بتایا اللہ نے، قسم کھا کر کہا ایسے ہی ہوگا۔ ہاں، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات، دنیا میں رہتے ہوئے اچھے عمل کریں گے، تو وہ اس سے زیادہ حسین ہوں گے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن اگر
انہوں نے اللہ کی عبادت نہ کی اور اپنے مقصد زندگی کو دنیا میں نہ پہچانا تو سب سے بدتر وہ ہوں گے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم ان کو سب سے نیچے، تمام مخلوق میں سب سے نیچے ان کو کرنے والے ہیں. یہ بات اللہ نے قسم کھا کے بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو یقین آئے. تو یہاں بھی جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ قسم کھا کے. کیوں؟ اس لیے کہ اگلی جو بات بیان کرنا ہے وہ بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے. مکے کے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ الہ ایک ہی ہے، معبود ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. وہ تو 360 بت تو خود خانہ کعبہ میں رکھ کے پوج رہے تھے. اس لیے قسم کھا کے بیان فرمایا کہ ان الہکم لواحد، تم سب کا الہ اور معبود برحق ایک ہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں. ابھی پیچھے آیت سورہ یاسین میں عجیب آیت گزری ہے، دیکھیے کہاں ہے. ہاں، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے سامنے جھک رہے ہو وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. وہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ تم ہی ان کی حفاظت کرتے ہو، تمہیں اٹھا کے رکھتے ہو اور انہی کے پاس حاضر باش رہتے ہو اور انہی کے حفاظت میں دوسروں سے لڑتے جھگڑتے ہو. کتنی حقیقت بات ہے. آج کا جو ماحول ہے دیکھ لیجئے، بھیڑ لگی ہوئی ہے. کس لیے؟ وہ جو اپنا سجا کے رکھے ہیں، کوئی آ کے وہاں کتا پیشاب نہ کر دے، کوئی آ کے توڑ نہ دے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو تم ان کی حفاظت کر رہے ہو یا وہ تمہاری حفاظت کر رہے ہیں؟ تو الٹا ہے معاملہ. اسی کو تو اللہ نے کہا وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. وہ ایک لشکر ہیں خود ہی جو ان کے پاس ہر وقت حاضر باش ہیں اور ان کی حفاظت کر رہے ہیں. وہ کہاں سے حفاظت کریں گے تمہاری؟ تو فرمایا والصافات، 3 صفات کی قسم کھائی فرشتوں کی. والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں. کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ سب بنا کر کھڑے ہوتے ہیں فرشتے اللہ کے حضور عبادت کے لیے. فرشتوں کا وہ منظر دیکھنا ہو تو زمین پر مسلمانوں کے صف دیکھ لیجئے، اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکہ عند ربها، تم لوگ اس طرح صف نہیں بناتے ہو جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صف بناتے ہیں. فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول، وکیف تصف الملائکۃ عند ربها، اچھا وہ فرشتے رب کے حضور کس طرح صف بناتے ہیں؟ آپ فرمائیں تاکہ ہم لوگ بھی اسی طرح صف بنائیں. بہت اہم بات ہے بھائی. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا فرشتوں کی صف بندی کی دو خاص انداز ہوتے ہیں، 2 باتیں ہوتی ہیں ان کی صف بندی میں. وہی تمہارے اندر بھی ہونا چاہیے جب صف میں کھڑے ہو. تو کیا؟ نمبر 1 یتمون الصفوف الاول، سب سے پہلے وہ یہ کرتے ہیں کہ جو پہلی صف ہے اسے مکمل کرتے ہیں. پہلی صف میں جگہ خالی نہیں چھوڑتے ہیں. فرشتے جب رب کے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، رب کے حضور کا مطلب یہ نہیں کہ رب ان کے سامنے ہوتا ہے. رب تو غیب ہی میں رہتا ہے جیسے ہمارے لیے غیب میں ہے، ویسے ان کے لیے بھی رب کیا ہے بھائی؟ اللہ غیب ہی میں ہے. اللہ تو الرحمن علی العرش استوى، اللہ اپنی شان کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے. جیسا اس کی شان کے لائق ہے اس کی کیفیت کو ہم بتا نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نہیں بتایا. اللہ نے جتنا اپنے بارے میں بتایا ہے اتنا ہی ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں. اس نے یہ فرمایا رحمان عرش پر مستوی ہے، بس اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رحمان عرش پر مستوی ہے اپنے شان کے اعتبار سے. تو فرمایا کہ 2 چیزیں خاص ہوتی ہیں ان کے صف کے اندر، فرشتوں کی صف میں. نمبر 1 یتمون الصفوف الاول، جو پہلی صف ہوتی ہے پہلے اسے کیا کرتے ہیں؟ وہ مکمل کرتے ہیں. دوسری چیز وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، صف کے اندر بالکل مل کر کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دیں آپ. یہ بات ہماری صفوں میں نہیں ہوتی، خاصی جگہ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. اگر بازو والے سے اختلاف ہے تب تو ملتے ہی نہیں،
بھائی اسی اختلاف کو ختم کرنے ہی کے لیے تو یہ سب بندی کی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو جسم کو ملاؤ، اللہ اسی کی وجہ سے تمہارے دل ملا دے گا، لیکن ہم لوگ ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بعض مرتبہ کو کہنا پڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری ہی میں روایت ہے کہ جب سب بندی کراتے تھے تو اپنا چہرہ لوگوں کی طرف کرتے تھے۔ یہاں امام کی بھی کمی ہے، وہ مڑ کر دیکھتے ہی نہیں کہ پیچھے صفوں کا کیا حال ہے، یہ سنت بھی چھوٹ چکی ہے۔ کوئی دیکھتا ہے؟ ان سے کیا مطلب ہے؟ وہ تو اپنا تنخواہ لینا ہے انہیں، آئے مسلح پہ سوار ہوئے اور سیدھا بس ادھر ہی دیکھ رہے ہیں کون کس طرح کھڑا ہے، یہ ذمہ داری امام کی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک کے کندھے کو پکڑ کر سب سیدھی کراتے تھے، اتنا اہتمام کراتے تھے سب سیدھی کرنے کا۔ تو کیا فرمایا؟ دوسری صفت ان کی فرشتوں کے صف میں یہ ہے، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، صف کے اندر ایک دم مل کر کھڑے ہوتے تھے کہ ذرا بھی جگہ باقی نہیں رہتی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، بخاری میں روایت ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے تو ایک دوسرے سے پنڈلیاں بھی ہم ملاتے تھے، قدم کو قدم سے ملاتے تھے۔ یہ حدیث تو ایسی فرقہ بندی کی نظر ہوئی کہ مجال ہے کہ سوائے اہل حدیث حضرات جو دعوے دار ہیں عمل کرنے کو، ان کے علاوہ کوئی عمل کرتا ہی نہیں۔ میں نے دیکھا دور دور کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ روایت ہے، لیکن اب وہ فرقہ بندی کی نظر ہو گئی۔ وہ تو جو فلاں کرتے ہیں لہذا ہم ایسا نہیں کریں گے۔ بھائی یہ کیا بات ہے؟ جو بات اللہ کے نبی نے کہہ دیا، کوئی بھی ہو، ہم سے مطلب اس سے نہیں ہے، ہمیں تو اس طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ کبھی بھی زندگی میں کھڑے اس طرح ہونے کے لیے تیار ہے ہی نہیں۔ یہ کیا، قدم کو قدم سے ملاؤ اور کندھے کو کندھے سے ملاؤ، یہ حدیث میں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ارشاد فرمایا، بلکہ جب آپ سب سیدھی کراتے تھے تو یہ جملہ بھی بولتے تھے۔ آج بھی آپ چلے جائیں مکے اور مدینے میں، یہ جملہ بولتے ہیں وہ لوگ، کیا؟ سووا صفوفکم، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، اس لیے کہ صف کا سیدھا کرنا نماز کی تکمیل ہے۔ نماز آپ کی جب ہی کامل اور مکمل ہوگی جب پہلے آپ صف سیدھی کریں گے۔ صف میں نہ تو جگہ چھوڑنا چاہیے، نہ آگے اور پیچھے ہونا چاہیے، ایک دم سیدھا ہونا چاہیے۔ یہی کیفیت ہے آسمانوں میں فرشتوں کی صف بندی کی۔ تو اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس طرح صف بنایا کرو جس طرح رب کے حضور کون صف بناتے ہیں؟ فرشتے صف بناتے ہیں، اس طرح صف بناؤ۔ تو بہرحال والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو رب کے سامنے صف بندی کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، فالزاجرات زجرا، قسم ہے ڈانٹنے والے فرشتوں کی۔ یہ کیا صفت آ گئی فرشتوں کی؟ آسمان میں شیاطین جاتے ہیں باتوں کو چرانے کے لیے، تو شیطان ان کو ڈانٹتے ہیں اور سیاروں کے ذریعے سے مار بھگاتے ہیں۔ ہاں فرشتے، میں نے کیا کہا؟ شیطان، جی فوراً بتایا کریں، کیونکہ بعض مرتبہ مجھے یاد نہیں رہتا، میں سمجھ یہ رہا ہوتا ہوں میں صحیح بول رہا ہوں، حالانکہ وہ غلط بول رہا ہوتا ہوں، لہذا ایسی غلطیوں کو بھائی فوراً بتا دیا کریں۔ فالزاجرات زجرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹنے والے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، یہ جو بادل کی گرج آپ سنتے ہیں، یہ فرشتوں کے ذمے اللہ نے لگا رکھا ہے ان کو ہنکانا، تو ڈانٹ کر کے ان کو ہنکاتے بھی ہیں، ادھر چلو تم، تو جدھر وہ کہتے ہیں اللہ کی اذن سے وہ ادھر چلتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں جو شیاطین جاتے ہیں باتوں کو چرانے کے لیے اور فرشتوں کی باتوں جو ہو رہی ہیں اس کو سننے کے لیے، تو فرشتے ان کو مار بھگاتے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ سیاروں کے ذریعے سے۔ جو ستارے ہیں آسمان میں، ان کے 3 کام ہیں، 2 کام تو اسی صورت میں آگے آ رہے ہیں، اور ایک کام آپ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ ستاروں کے 3 کام ہیں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ ستاروں کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ بحر و بر میں، خشکی اور تری میں جب تم سفر کرو رات میں تو تمہیں سمت کا اندازہ ہو، کس سمت ہم چل رہے ہیں، کس طرف چل رہے ہیں۔ پہلے لوگ ستاروں کو دیکھ کر ہی سمندر کا سفر بھی طے کرتے تھے، اور خشکی کا سفر بھی اسی سے، جنگلوں سے ہوتے ہوئے کہ بھائی یہ کدھر جانا ہے ہمیں، یہ
بھی ایک جو ہے اس کا فائدہ ہے ستاروں کا. 2 فائدے تیسری صورت میں آگے ہی آ رہے ہیں. 3 فائدے اللہ نے قرآن میں ستاروں کے ذکر کیے ہیں. اچھا بہرحال قسم ہے سب بندی کرنے والوں اچھی خوب صافات صفن، جو دوبارہ صفن آیا ہے اس کا مطلب ہے بہترین انداز میں، خوبصورت انداز میں سب بندی کرنے والے فرشتوں کی قسم. فزاجرات زجرن، اور قسم ہے ڈانٹنے والے فرشتوں کی. کس کو ڈانٹنے والے؟ شیاطین کو، جو اوپر جاتے ہیں باتیں استرق السمع، سن کر کے ایک بات سنتے ہیں آسمان کی اور 100 جھوٹ اس میں ملاتے ہیں اور پھر لے جا کے کاہنوں کو اور نجومیوں کو لا کے بتاتے ہیں، پھر وہ جو ہے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. فالتالیات ذکرن، قسم ہے ذکر کی تلاوت کرنے والے فرشتوں کی. ذکر سے مراد قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والے فرشتوں کی قسم. یا اللہ کی تسبیح میں، حمد میں ہمیشہ رطب اللسان، یعنی زبان ان کی تر رہتی ہے. کس کی؟ فرشتوں کی، اللہ کے ذکر میں، ان کی بھی قسم. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ تو قسم ہوا. اب آگے ہے جواب قسم، جس پر قسم کھایا گیا ہے جس بات کے لیے، وہ بات اب آ رہی ہے. بھائی ایک چیز ہم قسم کھاتے ہیں، قسم ہے. ایک چیز اور مسئلہ سمجھ لیں. ایک مسئلہ، انسانوں کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. ماں کی قسم، فلاں کی قسم کھاتے ہیں نا، باپ کی قسم، تو کسی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے. لیکن اللہ تعالیٰ تو بس معبود ہے، وہ کسی بھی چیز کی قسم کھا کے تمہیں یقین دلانے کے لیے بات بیان کرتا ہے. کیا فرمایا؟ ان الہکم لواحد، سنو قسم ہے بے شک یقیناً تم سبوں کا الہ اور معبود برحق، نفع نقصان کا مالک، عزت و ذلت کا مالک صرف ایک ہے. اور وہ کون ہے بھائی جو ایک ہے؟ وہ آگے اس کا تعارف ہے، رب السماوات والارض وما بینہما. وہ ایک کون ہے جو الہ ہے، معبود ہے؟ وہ وہی ہے جس نے تمام آسمانوں کو بنایا، جو تمام آسمانوں کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، منتظم ہے. اور خالی آسمانوں کا ہی خالق و مالک ہے؟ نہیں، والارض، زمین کا بھی خالق اور مالک اور مدبر اور منتظم ہے. بس آسمان و زمین کا ہی نہیں، وما بینہما، جو چیزیں بھی آسمانوں میں ہیں اور جو چیز بھی زمین میں ہے، سب کا خالق اور مالک اور رازق اور منتظم اور مدبر کون ہے؟ وہی ہے جو الہ ہے. رب بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے. دیکھیے کافر اور مشرک، چاہے جتنا بڑا کافر ہو، مشرک ہو، رب وہ اللہ ہی کو مانتا ہے. آپ اس سے پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض، اے پیغمبر آپ ذرا ان سے پوچھئے جو اللہ کی توحید کے منکر ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہیں، ان سے ذرا پوچھئے کہ یہ آسمان، یہ زمین کس نے پیدا کیا ہے؟ تو فوراً کہیں گے، جھٹ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ تو بھائی اللہ ہی ہے. وہاں کسی دیوی، کسی دیوتا کا نام کبھی بھی نہیں لگے، لے بھی نہیں سکتے. بھائی یہ کہہ سکتا ہے کوئی کہ آسمان کو اللہ کے علاوہ کسی نے بھی پیدا کیا ہے؟ کہہ ہی نہیں سکتا. اس کا جواب تو ایک ہی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا. تو فرمایا جب رب اللہ ہے تو معبود بھی کون ہے؟ معبود بھی اللہ ہی ہونا چاہیے. جب رب وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، مدبر وہ ہے، منتظم وہی ہے، تمہارے جسم کا نظام انفرادی نظام ہو یا اجتماعی نظام ہو عالم کا، سب چلانے والا جب وہ اکیلا ہے تو الہ کسی اور کو کیوں بناتے ہو؟ توحید الوہیت، توحید ربوبیت. توحید الوہیت، الہ بھی ایک ہی ہے اور رب بھی ایک ہی ہے. کون؟ رب العالمین. سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام عالم کا خالق ہے، مالک ہے. تو رب العالمین کی شرح ہے رب السماوات والارض وما بینہما. وہ مختصر ہے. سارا عالم سے مراد کیا ہے؟ آسمان، زمین، آسمان و زمین کے درمیان رہنے والی تمام مخلوق، سب کا خالق اکیلے کون؟ اللہ ہے. اور کس کا خالق ہے؟ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، مشرقوں کا خالق بھی وہی ہے. مشرقوں جمع ہے، مشرق کہتے ہیں جہاں سے سورج بھائی نکلتا ہے، جہاں سے سیارے طلوع ہوتے ہیں،
جہاں سے وہ نمودار ہوتے ہیں، جہاں سے ستارے ظاہر ہوتے ہیں، تو ان مشرقوں کا ایک مشرق نہیں ہے، 360 دن ہوتے ہیں نا سال میں، ہر دن سورج الگ الگ جگہوں سے تھوڑے تھوڑے فرق سے نکلتا ہے. تو الگ الگ مشرق ہوئے کہ نہیں؟ اسی لیے جمع لائے ہیں، مشرق نہیں بلکہ مشارق. جمع اس لیے لائے ہیں کیونکہ 360 مشرق ہیں، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ سورج نکلتا ہے. تو بہت سارے مشرق ہو گئے نا، اسی لیے اللہ نے اس کو کیا جمع استعمال فرمایا، وَرَبُّ الْمَشَارِقِ. اسی طریقے سے بے شمار سیارے ہیں آسمان میں، سب کی جگہ نکلنے کی الگ الگ ہیں، اس اعتبار سے فرمایا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ. تمام ستاروں کے مشرق کا رب ہے، مشرق جہاں سے وہ نکلتے ہیں، جہاں سے طلوع ہوتے ہیں. وَرَبُّ الْمَشَارِقِ. تو وہ الہ واحد کون ہے بھائی؟ جو ایک ہی معبود ہے، وہ ہے رب السماوات والارض وما بینہما. وہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا جو تمہاری نظروں کے سامنے موجود ہے. نگاہ اٹھا کے دیکھ لو، یقین نہ ہو تو آسمان ہے کہ نہیں، وہی رب ہے، وہی الہ ہے. والارض، جو زمین کا خالق اور مالک ہے، زمین پر تو بیٹھے ہی ہیں. جیسے اس کا انکار نہیں کر سکتے، ویسے اللہ کا وجود بھی اس سے زیادہ یقینی ہے. زمین کا یقین ہے، آسمان کا یقین ہے، جو چیزیں ہم سامنے دیکھ رہے ہیں اس کا تو یقین ہے نا. اسی طرح یقین اللہ کا بھی ہونا چاہیے جس نے اس کو بنایا ہے. یہاں بھائی اللہ کو اسی طرح پہچانا جاتا ہے. غیب کا مطلب ہی یہی ہے نا کہ اللہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اس کے کام سب نظر آ رہے ہیں. صبح ہوئی اسی کے حکم سے، شام ہوگی اسی کے حکم سے، دن نکلے گا اسی کے حکم سے. جی پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے اسی کی وجہ سے. تو جیسے آپ کے سامنے جو چیزیں موجود ہیں اس کا یقین ہے، ویسے ہی اس کے چلانے والے کا بھی یقین ہونا چاہیے. اسی کو ایمان کہتے ہیں. فرمایا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ. وہ الہ واحد کون ہے؟ جو آسمانوں کا خالق اور مالک ہے، زمین کا خالق اور مالک ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں مخلوقات ان کا خالق اور مالک ہے. وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، تمام مشرقوں کا، جہاں سے سورج اور چاند نکلتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں، اس کا بھی رب ہے، اس کا بھی خالق اور مالک ہے. آگے فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کس کو پوج رہے ہو. اللہ کی کاریگری میں اصل میں غور نہیں کرتے، کتنا زبردست اللہ ہے، اس کو چھوڑ کر تم کس کے سامنے اپنا اونچا سر جھکا رہے ہو. ذرا ان چیزوں میں غور تو کرتے، تمہیں اللہ کا تعارف ہو جاتا، تم اللہ ہی کے سامنے پھر جھکتے. بات دراصل یہ ہے تمہیں اللہ کا تعارف ہے ہی نہیں، تم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں. اسی لیے بے جان مورتیوں کے سامنے اور مسلمان جا کے قبروں کے سامنے جھکتا ہے، وہ اللہ کو اصل میں پہچانتا نہیں. اسی لیے اللہ اپنے پہچان کرا رہے ہیں، پہلے ہمیں پہچانو ہم کون ہیں. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، بے شک ہم ہی نے مزین کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے سمائے دنیا کو. دنیا سے رہتے ہوئے جو آسمان تمہیں نظر آتا ہے، رات کے وقت میں ذرا دیکھیے کہ کیسے قمقمے اللہ نے پھٹ کر رکھے ہیں آسمان کے اندر. کتنا خوبصورت آسمان معلوم ہوتا ہے کہ نہیں. تو آخر یہ کیا کس نے ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ جس کے سامنے پوج رہے ہو جس کو، اس نے کیا ہے. کس نے کیا ہے یہ خوبصورت سمائے دنیا کو؟ کس نے بنایا؟ اللہ نے. اِنَّا زَيَّنَّا، بے شک ہم ہی نے مزین کیا ہے، ہم ہی نے خوبصورت بنایا ہے. کس کو؟ السماء الدنیا، سمائے دنیا کو، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جو آسمان تمہیں نظر آ رہا ہوتا ہے. کس سے خوبصورت بنایا ہے بھائی؟ بزینت الکواکب. کواکب مانے ستارے. ستاروں سے زینت دیا ہے، ستاروں سے مزین کیا ہے. سورہ ملک میں بھی یہ آیت ہے. کیا ہے سورہ ملک کی آیت؟ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. ہم نے یہ جو ستارے ہیں اس کے دو کام بتائے. ایک تو سمائے دنیا کو اس سے خوبصورت ہم نے بنایا ہے، دوسرے شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے یہی ستارے. دیکھتے نہیں ہیں کبھی کوئی ستارے ٹوٹتے ہیں کہ نہیں؟ بزینت الکواکب، کواکب سے مزین کر دیا ہے. اور کواکب کا ایک کام اور بھی ہے. وہ کیا؟ ایک کام تو بتا دیا، زینا السماء الدنیا، سمائے دنیا کو ستاروں کے ذریعے سے ہم نے مزین کیا ہوا ہے، خوبصورت بنایا ہوا ہے. دوسرا کام کیا ہے بھائی ستاروں کا؟ دوسرا کام یہ ہے وَحِفْظًا
من کل شیطان مارد، حفظاً معنی آپ جانتے ہیں، کل معنی بھی جانتے ہیں، شیطان معنی بھی جانتے ہیں، مارد کے معنی آپ نہیں جانتے۔ مارد کے معنی ہے سرکشی کرنے والے، اللہ کے حکم سے نکل جانے والے۔ تو یہ سر بھی جانتے ہیں، کش معنی کھینچنا، یعنی اپنا سر نکال لیا اللہ کے حکم سے۔ سرکشی یہ فارسی کا لفظ ہے، اردو میں سب مکس کر کے بولا جاتا ہے، بہت ساری زبانیں اس میں، فارسی بھی ہے، بہت زیادہ فارسی زبان کا استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ سرکش معنی اپنا سر اللہ کے حکم سے نکال لیا انہوں نے، جی اللہ کے حکم کے تحت نہیں چلتے ہیں، اسی کہتے ہیں مارد عربی میں، اسی کو اردو میں کہتے ہیں سرکش۔ سرکش گھوڑا جو آپ کے حکم سے نکل جائے مالک کی فرما برداری سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سرکش گھوڑا ہو گیا ہے۔ فرمایا وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور یہ ستارے حفاظت کا ذریعہ ہیں ہر سرکش شیطان سے، حفاظت کا ذریعہ ہے کون؟ یہ ستارے۔ تو دو کام ستاروں کے یہاں بیان ہوئے، تیسرا کام سورۃ الانعام پارہ 7 میں اللہ نے بیان کیا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ سبحانہ اسی عظیم ہستی کا نام ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم بحر و بر میں خشکی اور تری میں چلتے ہوئے راہ معلوم کر سکو، اس سے ہدایت لے سکو، رہنمائی لے سکو۔ یہ اللہ نے 3 فائدے ستاروں کے بیان کیے ہیں، چوتھا کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے پھال نکالنا، فلاں ستارہ نکلا ہے تو بارش ہوگی، فلاں ہوگی، کرتے ہیں نا لوگ ستاروں کے ذریعے سے معلوم۔ ان 3 کاموں کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستاروں کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس یہی 3 مقصد ہیں۔ وہ کیا کیا ہے بھائی؟ 2 تو یہی بیان ہوئے ہیں، سمائے دنیا کو ہم نے اس کے ذریعے سے مزین اور خوبصورت بنایا ہے۔ نمبر 2 وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، شیطان سرکش شیاطین سے حفاظت کا ذریعہ ہم ستاروں کو بناتے ہیں۔ فرشتے اسی ستارے کے ذریعے سے ان کو مار بھگاتے ہیں جب وہ اوپر جاتے ہیں باتیں چرانے اور سننے کے لیے۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ مسافر چلتے ہوئے ستاروں کے ذریعے سے بحر و بر کے اندر وہ راستہ بھی معلوم کر لیتا ہے۔ یہ 3 فائدے اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ چوتھا پھال نکالنا یا ستاروں کے ذریعے سے اور کچھ بتانا، نجومیوں کا بہت ساری چیزیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور مقصد کے لیے ستاروں کو بنایا ہے۔ آگے بات جاری ہے، وہ انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔